السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ رجب کے مہینے سے کے متعلق ایک کہانی بھی ہے جو ہمارے پاک و ہند میں بڑی مشہور ہے، اور بیویوں کا اجتماع ہوتا ہے اور ان اجتماعات کے اندر وہ کہانی پڑھ کے سنائی جاتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، لیکن اس مہینے میں کوئی خاص عبادت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، جیسا کہ کچھ لوگ اس مہینے میں رجبی روزے رکھتے ہیں، تو کچھ صلاۃ الرغائب پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ رجب کی 27ویں رات کو جاگتے اور عبادت کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ آج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، جبکہ معراج کی تاریخ تو دور کی بات ہے، معراج کے مہینے میں بھی اختلاف ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ آپ کو معراج ربیع الاول میں ہوئی، تو کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، رجب میں ہوئی بحوالہ فتح القدیر۔ اور یہ اختلاف ہی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس رات کو خصوصی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اگر مسلمان ابتدا سے یہ دن مناتے تو اختلاف کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ مذکورہ بالا اعمال جو ہیں جن کا ذکر کیا گیا کے علاوہ بہت سے لوگ رجب کے کنڈے بھی کرتے ہیں۔ یہ رجب کے کنڈے جو ہیں وہ اس کی وجہ کیا ہے، جس کو ثابت کرنے کے لیے ایک جھوٹی کہانی کا سہارا لیتے ہیں، جس کا لب لباب یہ ہے، کسی زمانے میں مدینہ شریف میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا جس کا گزارا اوقات بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ وہ روزی کے سلسلے میں شہر سے باہر چلا گیا، مگر قسمت نے وہاں بھی ساتھ نہ دیا۔ جب کئی سال گزر گئے تو اس کی بیوی نے وزیر کے گھر جھاڑو دینے کی نوکری کر لی۔ ایک دن اس نے محل کے قریب امام جعفر صادق کو دیکھا جو اپنے ساتھیوں سے فرما رہے تھے کہ آج 22 رجب کو جو نہاد ہو کر میرے نام کے کنڈے بھرے، پھر اللہ سے جو بھی دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی، وگرنہ قیامت کے دن وہ مجھے گریبان سے پکڑ لے۔ یہ سننے کے بعد لکڑہارے نے کنڈے بھرے، اور لکڑہارے کی جو بیوی ہے، لکڑہارے کی بیوی، اس نے کنڈے بھرے اور شوہر کی واپسی کی دعا کی۔ ادھر لکڑہارا جو کو بہت بڑا خزانہ مل گیا، وہ جو کام کی غرض سے گیا ہوا تھا، وہ مال و دولت لے کر مدینہ لوٹا اور ایک شاندار محل تعمیر کر کے رہنے لگا۔ ایک دن وزیر کی بیوی کیا دیکھتی ہے کہ اس کے محل کے ساتھ ایک اور محل ہے جو آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ اس نوکرانی کا محل ہے جو کبھی یہاں کام کرتی تھی۔ اس کو بلایا گیا، اس لکڑہارن نے سارا قصہ سنا دیا، لیکن وزیرنی نے کنڈے کی حقیقت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تیرے شوہر نے ڈاکہ ڈالا ہے۔ بس کیا تھا، شام سے پہلے وزیر کی وزارت چلی گئی، کیونکہ اس نے یقین نہیں کیا کنڈوں کا، کیونکہ چھوٹے وزیر نے اس پر غبن ثابت کر دیا تھا، اور کچھ ہی دیر میں انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ دوسری طرف بادشاہ کا دوسرا بیٹا شکار پر گیا ہوا تھا۔ جب کافی دیر تک واپس نہیں آیا تو لوگوں کو تشویش ہوئی، جس پر چھوٹے وزیر نے کہا کہ یہ بڑے وزیر کی کارستانی ہے، کیونکہ شہزادے صاحب جس طرف گئے ہیں وزیر کو بھی ادھر ہی جاتے دیکھا گیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد معزول وزیر کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ اس کے ہاتھ میں پوٹلی تھی جس میں خربوزہ تھا، لیکن بادشاہ کے سامنے کھولا گیا تو شہزادے کا سر برآمد ہوا، جس پر میاں بیوی دونوں کو قید میں ڈال دیا گیا تاکہ صبح ان دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ قید میں دونوں سوچنے لگے کہ ہم سے کون سی غلطی ہوئی کہ ہم پر یہ عذاب نازل ہوا ہے۔ جب بیوی نے امام جعفر صادق کے کنڈے اور اس کی حقیقت کو نہ ماننے کا ذکر کیا تو معزول وزیر نے کہا یہی وہ عظیم غلطی ہے جو ہم سے سرزد ہوئی ہے۔ اب دونوں مل کر اللہ سے معافی مانگنے لگے، جس کے بعد صبح سویرے شہزادہ صحیح سلامت لوٹ آیا، اور اب بادشاہ بہت حیران تھا۔ اس نے ان دونوں کو جیل سے بلوایا، پوٹلی دیکھی تو اس میں واقعی خربوزہ تھا، جو سر بن گیا تھا پہلے بادشاہ اس کے بیٹے کا، وہ اب خربوزہ اب دوبارہ بن گیا۔ پھر ان دونوں نے سارا واقعہ سنایا، جس پر بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے بڑے وزیر کو اس کا منصب واپس کر دیا اور چھوٹے وزیر کو ذلیل کر کے نکال دیا
اور پھر بادشاہ اس قوم کی ہر سال بادشاہ اور اس کی قوم ہر سال دھوم دھام سے کنڈے منانے لگی۔ دیکھیں اب یہ اس فرضی افسانے کا اگر تنقیدی ہم جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس افسانے میں امام جعفر صادق کے نام پر کنڈے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور امام جعفر صادق جو ہیں ان کا اگر ہم دیکھیں کہ تاریخ ولادت اور تاریخ پیدائش کیا ہے تو یہ 22 رجب کو کنڈے کرنے کا جو تاریخ ہے اس میں امام جعفر کی ولادت جو ہے وہ تو 22 رجب کو نہیں ہے، ان کی جو ولادت ہے وہ 8 رمضان 80 ہجری یا پھر 17 ربیع الاول 83 ہجری کو ہوئی، لیکن آپ کی تاریخ وفات پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ نے 15 شوال 148 ہجری کو وفات پائی۔ اگر آپ کی ولادت کی پہلی روایت کو سامنے رکھا جائے تو آپ نے 68 سال کی عمر پائی تھی، اور آپ کی عمر کے 52 سال خلفائے بنی امیہ کے عہد خلافت میں گزرے، جن کا دارالخلافہ یعنی بادشاہ جو امیر المومن تھا وہ دمشق میں تھا، اور باقی 16 سالہ خلفائے عباسی کے دور میں گزرے جن کا دارالخلافہ بغداد میں تھا، اور بغداد عراق میں ہے۔ اور بادشاہت وزارت کا تو اس پورے دور میں وجود ہی نہیں تھا پورے عرب میں، پھر مدینے میں وزارت اور بادشاہت کہاں سے آ گئی؟ سوچنے کی بات ہے کہ 22 رجب تاریخ کو نہ آپ کی پیدائش ہے نہ ہی وفات ہے، پھر اس کنڈے سے امام جعفر کا کیا تعلق ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ شرکیہ رسم جو ہے وہ کسی اور گھر سے آئی ہے، جس طرح یہ لوگ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر ہر سال جشن مناتے ہیں، اور اپنے جد امجد ابو لؤلؤ بابا شجاع الدین کا نام دے رکھا ہے اسے، ابو لؤلؤ المجوسی، جس نے قتل کیا تھا، شہید کیا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے ساتھ دلی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس طرح یہ لوگ کاتب وحی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر بھی جشن مناتے ہیں، جو کہ 22 رجب کو ان کی وفات ہے، کیونکہ آپ 22 رجب کو فوت ہوئے۔ تو شروع میں تو یہ دشمن صحابہ کنڈوں کے نام لے کر خوشی مناتے ہیں، پھر لکڑ ہارے کا جھوٹا قصہ بنا کر اس گمراہ کن رسم میں سنیت کو بھی شامل کر دیا گیا۔ تو یہ حقیقت میں صحابہ دشمنی اور شرک کا دروازہ کھولتی ہے، یہ کنڈے بھرنا۔ پتہ ہے نا آپ کو کنڈے، جس میں وہ دہی جو ہے کنڈیوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم کی جاتی ہے، اور کھیر بنائی جاتی ہے، وہ تقسیم کی جاتی 22 رجب کو۔ تو یہ اس کی تاریخ یہ ہے کہ یہ جھوٹی کہانی چھوٹے سے پمفلٹ میں چھپی ہوتی ہے، اور عورتیں گھر میں اکٹھے ہو کے جو ہے وہ پڑھتی ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے پھر وہ عمل کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلامی تاریخ سے تنقیدی جائزہ گزر چکا، کوئی حوالہ نہیں، کوئی بات نہیں، پتہ نہیں کس نے وہ لکھ دی، اور کہانی فرضی اور افسانہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اب آتے ہیں کہ کسی کے نام پہ کوئی چیز بانٹنا کیا درست ہے؟ دیکھیں نبی علیہ السلام کے ایک صحابی جو ہیں، مسند احمد میں حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نظر مانی ہے کہ بوانا کے مقام پر میں اونٹ ذبح کروں اگر میرا فلاں کام ہو گیا، تو اب میں وہ نظر پوری کر لوں۔ فرمایا کہ کیا وہاں عہد جاہلیت کا کوئی میلہ تو نہیں لگتا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا فَأَوْفِ بِنَظْرِكَ، اپنی نظر کو پورا کر لو۔ یعنی اس صحابی نے اللہ کے نام پہ ذبح کرنا تھا، لیکن ایسی جگہ پہ جانور ذبح نہیں کیا جا سکتا جہاں جاہلیت کے دور میں کوئی بت، کوئی پرانی شرکیہ کوئی میلہ وغیرہ لگتا ہو، وہاں بھی جائز نہیں ہے۔ اور اللہ کے علاوہ کوئی چیز دینا یہ جائز نہیں ہے، کسی قبر کے لیے، کسی درگاہ کے لیے کہ اس کی قربت حاصل ہو، یہ راضی ہو۔ جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور ایسی جگہ پہ بھی نہیں جہاں شرک ہوتا ہو، جہاں قبروں کا طواف ہو، سجدے کیے جائیں، اسے مدد کے لیے پکارا جائے، وہاں ایسے جانور ذبح نہیں کیے جاتے۔ ورنہ عام جگہ میں جب مرضی آپ اللہ کی راہ میں تقسیم کر سکتے ہیں، کنڈے کریں، جانور ذبح کریں، چاول پکا کے تقسیم کریں، کوئی منع نہیں۔ لیکن 22 رجب کو یہ خوشی منانا اور یہ فرضی کہانی کے ساتھ حقیقت میں وہ نئے کپڑے پہنتے ہیں اور یہ خوشی مناتے ہیں، یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ تو وہ تو دشمن سمجھتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نعوذ باللہ من ذالک۔
تو یہ جو چیزیں ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے بھی کوئی دین میں ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ رد ہوگا۔ اور یہ چیز بندے کو شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ یقیناً پڑھے لکھے لوگ تو ایسے تو نہیں کرتے ہوں گے کہ غیر اللہ کے نام پہ دیں، یعنی عبد القادر جیلانی کے نام پہ یا 11ویں کا ختم یا سبیل حسین یا سبیل عبد القادر جیلانی کے غیر اللہ کے نام پہ، اللہ کے نام پہ وہ دیتے ہوں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ ان کی دیکھا دیکھی کریں گے، ان سے پوچھیں گے کیا ہے، یہ سبیل حسین ہے جی، یہ عبد القادر جیلانی کے نام کے ہیں، تو انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کوئی بڑا خطرناک ہے کہ غیر اللہ کے نام پہ کوئی چیز دی نہیں جاتی، وہ شرک بن جاتا ہے۔ وہ تو جانور بھی ذبح نہیں کیا جا سکتا اور کوئی بھی چیز غیر اللہ کے نام پہ نہیں دی جا سکتی۔ اس طرح جاہلیت وہ بڑھتی جاتی ہے، یعنی جنہوں نے بنیاد کی ان کے نزدیک یقیناً مسلمان کوئی بھی چیز غیر اللہ کے نام پہ نہیں دیتا، اللہ کا نام لے کے دیتا ہے، لیکن پھر وہ نام غیر اللہ کا بن جاتا ہے جب وہ خاص کر ایونٹ ہو، مناسبت ہو کہ فلاں کی جگہ پہ فلاں کے نام پہ، جیسے 11 تاریخ کو عبد القادر جیلانی کے نام پہ کیا اس کو کہتے ہیں 11ویں شریف، یہ پاک و ہند میں لوگ دودھ نہیں بیچتے اس دن، کہ ہماری بھینسیں بیمار ہو جائیں گی اگر ہم نے دودھ بیچا، وہ تقسیم کر دیتے ہیں 11ویں تاریخ کو۔ حالانکہ شریعت میں تو کوئی پابندی نہیں ہے کہ اب 11 تاریخ کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں کوئی دیں، یا یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کہا کہ میرے نام کا کچھ دیں۔ اللہ کے نام پہ جب مرضی تقسیم کر سکتے ہیں، کسی دن کو خاص کرنا، مخصوص کرنا، اس کے لیے شرعی دلیل چاہیے، اور ایسی کوئی دلیل نہیں۔ تو ہمیں ان بدعات سے بچنا چاہیے۔ نہ تو صلاۃ الرغائب ہے، نہ معراج کا واقعہ جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے رجب کے اندر۔ تو رجب کا مہینہ حرمت کے مہینوں میں سے ہے، جن مہینوں کے اندر نیکیوں کے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہوں کی سزا بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں رجب، اور اسی طرح محرم اور شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، اور اس کے علاوہ جو ہے رجب مضر، یہ رجب کا مہینہ جو ہے، تو یہ رجب کا مہینہ جو ہے اشہر الحرم میں سے ہے، 4 مہینے جو حرمت والے ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو اس مہینے میں ایسی کوئی بدعات اور ایسی کوئی چیز ثابت نہیں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے اور دنیا آخرت آسان فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔